نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں، بات آپ کے سامنے چل رہی تھی پچھلے ہفتے کی تفسیر، قرآن کی تفسیر، اس کا مطلب کیا ہے اور قرآن کی تفسیر کی سب سے بہتر شکل کیا ہے، اسی کے بارے میں بات شروع ہوئی تھی. تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے قرآن مجید میں کیا باتیں ہیں یہ بات اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کیونکہ اسی کا کلام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر تفسیر کرتے ہیں تو اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتایا ہے، رسول کو ذمہ داری دی تھی کہ ہم نے تمہارے پاس قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بیان کرو، لوگوں کے سامنے اسے واضح کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ قرآن میں کس لفظ کا صحیح معنی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کیا ہے. اگر کسی چیز کے بارے میں یا کسی لفظ کے بارے میں نہیں بتایا گیا تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے تھے. آپ بھی جو کچھ کہتے تھے وہ وحی ہے، وحی کے ذریعے سے ہی آپ بھی بات کیا کرتے تھے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ جو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وحی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ بات بتائی جاتی ہے. تو قرآن کی تفسیر کی سب سے بہتر شکل یہ ہوتی ہے کہ دیکھا جائے کہ قرآن میں ایسی ہی کوئی دوسری آیت ہے، کہیں دوسری جگہ پر بیان آیا ہوا ہے. اگر کہیں دوسری جگہ پر قرآن میں بیان آیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی کے لحاظ سے قرآن کو سمجھا جائے. قرآن کو سب سے پہلے قرآن سے سمجھا جائے، یعنی قرآن میں اور کیا بیان کیا گیا اس کے بارے میں، کیونکہ ایک جگہ قرآن میں کچھ بیان کیا گیا ہے اور دوسری جگہ پر اسی کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کر دی گئی ہے. تو اس کی تفصیل ہم کو کہاں سے ملی؟ قرآن سے. اگر قرآن سے مل جائے تو یہ سب سے اچھی بات ہے اور یہی سب سے بہتر تفسیر ہوتی ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے. اگر یہ نہیں ہے، یعنی قرآن میں ایک ہی جگہ یہ بیان آیا ہوا ہے، کہیں دوسری جگہ اگر آیا بھی ہے تو سیم بیان ہے اور اس کے بارے میں ہم کو کسی بیان سے بھی پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ اس کی تفسیر کیا کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اس کے بارے میں کہیں کوئی بات آئی ہے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کی تفسیر کرتے ہیں. اگر یہ بھی نہیں ہے، یعنی قرآن میں بھی کہیں نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تو نہیں مل رہی ہے، لیکن کوئی صحابی اگر وہی تفسیر کرے تو تیسرے نمبر پر ہم کیا لیتے ہیں؟ صحابہ کی تفسیر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد تابعین کی تفسیر کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے کہ وہ تفسیر بھی اسی طرح قبول کریں گے جیسے صحابہ کی تفسیر قبول کرتے ہیں یا اس کو اس درجے میں نہیں لیں گے. وہ تھوڑی سی بات ہے، لیکن یہ جو باتیں اب تک میں نے کہی ہیں اس کی تھوڑی آپ کے سامنے میں ڈیٹیل یا تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہم جب یہ کہتے ہیں قرآن کی تفسیر، ہم پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ کہیں اور کوئی بیان آیا ہوا ہے یا نہیں آیا ہوا ہے. دیکھیے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ابھی جو ہے ایک 2 دن پہلے کی بات ہے، یہ آیت قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ من یعمل سوءا یجزا بہ.
من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. من یعمل سوءا، سو کہتے ہیں برائی، جو بھی برائی کرے گا یجزا بہ، اس کو اس کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا. یہ آیت پڑھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ آیت پڑھی تو انہوں جو ہے روتے رہے پڑھ کر کے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھے تو رات بھر ان کو نیند نہیں آئی، اسی کے بارے میں سوچتے رہے کہ ہم جو بھی برائی کرتے ہیں، جو بھی ہم سے برائی چھوٹی بڑی جو بھی جو ہے برائی ہو جاتی ہے، چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہو جاتے ہیں، ہر ایک کا ہم کو بدلہ دیا جائے گا، ہر ایک کی ہم کو سزا اگر ملے گی. سو یہ برائی، نیکی کا بھی اپنا ہے کہ نیکی کا بھی بدلہ ملے گا، لیکن یہاں سو کہا گیا، یہ برائی کے بارے میں کہا گیا. تو چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں سب کا ہم کو جو ہے عذاب ہوگا، اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو بہرحال جو آدمی اس کو سوچے گا ڈر جائے گا، بالکل پریشان تو ہو جائے گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات آئی، اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بھی بات ہے کہ وہ جو ہے بہت پریشان ہو گئے. یہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، اگر کوئی حافظ ہوں تو جو ہے، کیونکہ یہاں تو لکھی نہیں ہے یہ آیت، کوئی حافظ ہوں تو وہ کر سکتے ہیں، اگر یا تو تھوڑا جو ہے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے کوئی حافظ آئیں گے تو معلوم ہو جائے گا. تو من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ جو بھی برا عمل کرے گا، برائی کرے گا، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. یہ بات بیان کی گئی قرآن کے اندر. اب یہ مسئلہ آتا ہے اس کے تعلق سے کہ اب ہم کیا سوچیں اس میں، قرآن میں کہیں اور بھی بیان آیا ہوا ہے کیا، یا اللہ تعالیٰ ہم سے چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کا بدلہ ہم کو دے گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پریشان ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں، جو بھی تم کو پریشانی آتی ہے، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہ جھڑ جاتے ہیں. اب یہ ان گناہوں کو معاف کر دینے والی بات، جو برائی سے ہو جاتی ہے، جو غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کرتا ہے. یہ قرآن میں بھی دوسری جگہ بیان آیا ہوا ہے. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یعنی جو تم کو پریشانیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، یہ تمہارے اپنے کام کے نتیجے ہیں. تم غلط کرتے ہو، برائیاں کرتے ہو تو اس کی وجہ سے تم کو پریشانیاں آتی ہیں. اور یہ بھی کہا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تو قرآن میں دوسری جگہ کیا آیا ہوا ہے، یعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ بہت سے کو تو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر غلطی یا ہر برائی پر آدمی کو سزا نہیں دیتا بلکہ معاف بھی کر دیتا ہے. یہ ہم کو کہاں معلوم ہوتا ہے، قرآن ہی میں معلوم ہوتا ہے، دوسری جگہ پہ معلوم ہوتا ہے. تو ہم اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آدمی گناہ کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، یہ اس کا حق ہے، انصاف ہے کہ اس کو اس کا بدلہ دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے. صرف شرک کو معاف نہیں کرتا، یا شرک سے جو بڑا گناہ ہے اس کو معاف نہیں کرے گا، لیکن دوسرے گناہ کو اللہ چاہے تو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے. یہ قرآن سے ہی اس کی تفسیر ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہے اور قرآن میں بھی یہ بات آئی ہوئی ہے. تو کبھی کچھ باتیں جو قرآن میں آئی ہوئی ہیں اسی کی تفسیر دوسری جگہ پر بھی آ جاتی ہے. قرآن میں ہی اس کا بیان آ جاتا ہے، حدیث میں بھی بیان آتا ہے، قرآن میں بھی اس کا بیان آ جاتا ہے. تو ایسی آپ کو بہت سی آیتیں ملیں گی جس میں بیان قرآن کے اندر ہی موجود ہے. ایک جگہ بیان کچھ کیا گیا، دوسری جگہ پر دوسرا بیان کیا گیا اس سلسلے میں. تو قرآن میں اگر بات مل جاتی ہے، وہی اس کی تھوڑی تفصیل یا ڈیٹیل مل جاتی ہے تو ہم اس کی تفسیر قرآن سے ہی کر دیتے ہیں. لیکن اگر قرآن میں نہیں ملی ہے، قرآن میں نہیں ملی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے ہیں. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی بڑی مشہور جو ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد کوئی بھی ظلم ان سے نہیں ہوا، ایمان لانے کے بعد کسی طرح کا بھی ظلم ان سے نہیں ہوا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، آگے پھر ہے کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ ہدایت پر ہیں
تو یہ بات جو قرآن میں بیان کی گئی کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں ملایا، لم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ کیا آتا ہے، صحابہ سنے یہ آیت تو پریشان ہو گئے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابہ پریشان ہو گئے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اینا لم یظلم، اے اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جو کچھ بھی ظلم نہ کیا؟ ظلم سے مراد یہاں پر دوسرے کو مار دینا، کوئی حق لے لینا، صرف وہی ظلم نہیں، آدمی اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے، کسی طرح کا بھی کوئی گناہ، چھوٹا بڑا کوئی گناہ، کوئی غلطی، یہ سب ظلم کہلاتا ہے عربی کے لحاظ سے۔ تو صحابہ نے کہا ہم میں سے کون ایسا شخص ہے، انسان ہے تو کون ایسا انسان ہوگا جس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو گیا ہو؟ یہ تو ہم ہر ایک اس میں آ جائیں گے، ہر ایک آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیس کما تظنون، اس کا مطلب وہ ایسا نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، وہ کیا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ قرآن ہی کے اندر ہے۔ تو یہاں بے ظلم یہ بھی قرآن کے اندر ہے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ۔ دوسری جگہ قرآن میں کیا بیان آیا ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، شرک۔ تو یہاں اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، ظلم سے مراد شرک ہے، چھوٹے بڑے گناہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، شرک ہے، چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد شرک ہے، یہ شرک جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اب یہ صحابہ مطمئن ہو گئے، تو یہ بات تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کرتے تھے، اور صحابہ کو جب اس طرح کی پریشانی ہوتی تھی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بھی لیا کرتے تھے۔ اب یہاں تیسرا مسئلہ آتا ہے، صحابہ کے بارے میں بھی میں نے بتایا آپ کو، ایک تیسرا مسئلہ آتا ہے وہ عربی زبان کا ہے، یعنی قرآن کی تفسیر کرنا کس کے ذریعے سے، عربی زبان کو۔ اسی آدمی کو عربی زبان معلوم ہے، اور چونکہ قرآن عربی زبان میں ہے تو وہ قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، عربی زبان جانتا ہے، عربی زبان جاننے کی وجہ سے وہ قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ مسئلہ ہے۔ تو قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، تیسرے نمبر پر قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے، صحابہ نے جو تفسیر کی ہے اس کے ذریعے سے۔ اس کے بعد تابعین کا بھی ایک مسئلہ آتا ہے، لیکن وہ جو مکمل طریقے سے وہ چیز نہیں ہوتی ہے جیسے صحابہ کے ساتھ ہے معاملہ، کیوں دونوں میں فرق ہے میں ابھی آپ کو اس کے سامنے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ چھیڑوں، پھر اس کی شرح کروں آپ کے سامنے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر عربی زبان جاننے کی وجہ سے، ایک آدمی عربی زبان جانتا ہے اس لیے وہ قرآن کی تفسیر لکھتا ہے، قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ تو کیا قرآن کی تفسیر صرف عربی زبان جاننے کی وجہ سے کوئی آدمی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ جو ہے مسئلہ ہے، قرآن کی تفسیر عربی زبان سے۔ جی یہی اصل سمجھانا ہے آپ کو، اور وہ جو صحابہ اور پھر تابعین کی تفسیر اس کو پھر میں اس کے بعد اس کو سمجھاؤں گا۔ ہم میں سے ہر آدمی کو اردو زبان معلوم ہے؟ بولیے، معلوم ہے نہیں؟ ہر ایک کو معلوم ہے۔ اگر پڑھنا نہیں بھی آتا ہو تو بولنے کے لحاظ سے تو ہر ایک کو معلوم ہے نا، کسی کو اختلاف تو نہیں اس میں، ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے، ہر ایک کو اردو زبان معلوم ہے۔ میں نے ان سے کہا یہ پانی پھینک کر کے دوسرا پانی لاؤ، ان کو اردو زبان معلوم ہے۔ مجھے یہ بات سمجھانے کی ضرورت پڑے گی ان کو، یا اردو زبان جانتے ہیں تو چلے جائیں گے، جا کر کے پھینک دیں گے اور لے کر کے دوسرا پانی آ جائیں گے؟ کیا کریں گے بولیے؟ ہاں ہاں بولیے بولیے، جا کے لے کے آ جائیں گے۔ ان کو زبان معلوم ہے تو اس کی تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زبان کے لحاظ سے اس کا یہی مطلب ہے، ہم نے کہا یہ پانی پھینک کر دوسرا پانی لے کر کے آؤ،
تو وہ سمجھ گئے کہ یہ پانی کچھ پڑ گیا ہے اس میں، اس کو پھینک کر کے دوسرا پانی لے کر کے آنا ہے۔ زبان جانتے ہیں تو یہ جانتے ہیں۔ انگلینڈ کا ایک آدمی ہے، اس کو اردو نہیں معلوم ہے، اس کو میں نے کہا کہ یہ پانی پھینک کر کے دوسرا پانی لے کر کے آؤ، تو کیا کرے گا؟ بولیے، وہ بیٹھ کے منہ دیکھے گا نہیں کسی کا کیا کہہ رہے ہیں۔ اب اس کو ضرورت ہے کسی ایسے آدمی کی جو اردو جانتا ہو، اس کو بتائے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو لے کر کے جاؤ، اس کو پھینک کر کے دوسرا پانی لے کر کے آؤ۔ لیکن اگر زبان جانتا ہے تو اس کے لیے اس تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، خود سمجھ جائے گا۔ یہ مثال آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ زبان جاننے سے وہ اس بات کو سمجھ گیا۔ ایک دوسری مثال میں اب آپ کو پیش کرتا ہوں، اردو ہے، آپ بھی اردو جانتے ہیں۔ میں نے کہا اٹھو مت بیٹھو، کیا کہا؟ اٹھو مت بیٹھو۔ اردو زبان معلوم ہے؟ معلوم ہے۔ جب میں نے یہ بات کہی، اب وہ جو ہے ان کو کہی میں نے جیسے، تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے سے کیا کہا؟ اٹھو مت بیٹھو۔ ان کو تفسیر کی ضرورت پڑے گی زبان جانتے ہیں تو؟ نہیں ضرورت پڑے گی۔ کیوں؟ یہ بیٹھے ہیں تو میں ان سے کیا کہہ رہا ہوں؟ اٹھو۔ لیکن یہی بات کتاب میں لکھ دی گئی، اٹھو مت بیٹھو، کوئی پڑھ کر اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اٹھو کہہ رہے ہیں یا بیٹھو کہہ رہے ہیں؟ اس کو پریشانی ہوگی۔ وہ کاما وغیرہ لگا دیں تو بات دوسری ہو جاتی ہے۔ کاما وغیرہ کچھ، چونکہ قرآن میں تو کچھ لگا ہوا نہیں تھا نا پہلے سے، تو بات دوسری ہوتی ہے، لیکن کچھ بھی لگا ہوا نہیں ہے تو وہ سمجھنے میں اس کو پریشانی۔ اب یہاں آپ کو سمجھ میں آئی بات کہ ایک آدمی جس کے سامنے بیان کیا گیا ہے وہ زبان جانتا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے، لیکن جس کے سامنے نہیں بیان کیا، وہ زبان جاننے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں آ جائیں جو اس کو سمجھ میں نہ آئیں۔ لیکن ایک تو صحابہ کی مثال اس میں ویسے ہی ہوتی ہے۔ کبھی جو یہ بات کہی جاتی ہے کسی حدیث یا کسی آیت کے بارے میں کہ کسی صحابی نے اس کو بیان کیا ہے تو اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تو کیوں دی جاتی ہے؟ کیا فرق ہے صحابہ اور دوسرے لوگوں میں، تابعین یا بعد کے لوگوں میں؟ کہ وہ سامنے موجود بھی تھے، جس وقت کہا گیا تھا وہ کس انداز سے کہا گیا تھا، کبھی بات اس سے بھی سمجھ لی جاتی ہے۔ زبان آدمی جانتا ہے، زبان جاننے کے ساتھ جو ان کے لیے خاص بات ہی وہ یہ کہ وہ انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا بھی تھا، اس وقت وہ وہاں موجود تھے، ان کے سامنے یہ بات کہی گئی، تو یہاں ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے تھوڑی سی۔ کس کے مقابلے میں؟ بعد میں آنے والے لوگوں کے مقابلے میں ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ان کا معاملہ بڑھ جاتا ہے۔ تو تفسیر کے بارے میں بات چل رہی تھی، میں آپ سے کہہ رہا تھا تفسیر کے بارے میں، تو زبان جاننے کا تفسیر میں کیا حصہ ہے؟ تفسیر کے لیے زبان جاننا بھی ضروری ہے، لیکن اس کا کیا حصہ ہے وہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو یہ مثال دی۔ قرآن کا اکثر حصہ ایسا ہے جو عربی زبان اگر کوئی جانتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس میں کیا بیان کیا گیا۔ جیسے بھی میں نے مثالیں دی آپ کو، جو میں نے کہا تو آپ اردو جانتے ہیں تو آپ اس کو سمجھ جائیں گے، وہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس میں اکثر آیتیں اسی طرح کی ہیں کہ وہ عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، اس میں احکام وغیرہ نہیں ہوتے، حکم نہیں بیان کیا گیا ہے، تو اس میں سننے والا سن کر کے عبرت، نصیحت حاصل کرنا، نصیحت کی بات ہے، وہ سن کر کے اس کو سمجھتا ہے۔ تو مکے کے کفار مشرکین سمجھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ بات یہ سمجھ میں آئی آپ کو؟ سن کر کے سمجھ گئے اور وہ ایمان بھی لے آئے۔ اس میں سے بعض لوگ قرآن سن کر کے ہی ان کا ذہن بدل گیا اور قرآن پر ایمان لے کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بیٹھ کر کے قرآن کی تفسیر ان کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ قرآن ہی تلاوت کرتے تھے اور قرآن سن کر کے ہی وہ سمجھ جایا کرتے تھے۔
کیونکہ جو حصہ قرآن کا یہ اس میں نازل کیا گیا ہے وہ صرف عربی زبان جاننے سے بھی انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو کوئی بھی کلام کسی بھی زبان کا کلام کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو آپ زبان جانتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو، کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی، زبان جانتے ہیں تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن کلام کا ایک حصہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ صرف زبان جاننے سے اس کو نہیں سمجھ سکتے، صرف زبان جاننے کی وجہ سے آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے، ایک حصہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ پھر ایک اس حصے کی دو قسمیں، ایک ہے کہ اگر آپ زبان جانتے ہیں اور وہاں موجود تھے کلام کے وقت میں، ڈائریکٹ آپ نے سنا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے، آپ نے ڈائریکٹ نہیں سنا ہے تو آپ نہیں سمجھیں گے، جس کی مثال دی میں نے آپ کو، اٹھو مت بیٹھو سے۔ تیسری ایک قسم ہے کہ آپ موجود بھی ہیں، زبان بھی جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی کہنے والے کو بتانا پڑے گا تب آپ اس کو سمجھیں گے، ورنہ آپ اس کو نہیں سمجھیں گے۔ حالانکہ آپ زبان جانتے ہیں، زبان جاننے کے باوجود بھی آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اردو میں مثال دوں آپ کو، آپ زبان جانتے ہیں، اردو زبان جانتے ہیں، لیکن میں مثال دیتا ہوں کہ آپ زبان جاننے کے باوجود بھی اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کچھ ایسی چیز اس کے اندر بیان کی گئی کہ صرف زبان جاننے کی وجہ سے آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ کہنے والے نے اس سے کیا مراد لیا۔ آپ وہاں رہتے ہیں، اس علاقے میں رہتے ہیں، اس کے لحاظ سے کبھی وہ چیزیں جو سمجھ جاتے ہیں، صرف زبان جاننے کی وجہ سے آپ نہیں سمجھ سکتے، زبان پڑھنے کی وجہ سے آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں بنگلور میں ایک اصطلاح چلتی ہے، آپ مکان کرائے پر لیتے ہیں تو آپ کو کیا دینا پڑتا ہے؟ ایڈوانس دینا پڑتا ہے، دینا پڑتا ہے کیا؟ ہاں، ایڈوانس دینا پڑتا ہے۔ کرائے پر مکان لیں گے تو ایڈوانس دینا پڑے گا۔ بعض جگہوں پہ پگڑی دینی پڑتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ پگڑی دینا، دوسرے بعض شہروں میں ہندوستان کے، اور بعض جگہوں پر اسی کو ڈپازٹ بولتے ہیں۔ آپ کو یہ دینا پڑے گا جو ہے۔ اب آپ نے اگر کتاب میں لکھ دیا کہ میں نے مکان کے لیے اتنا ایڈوانس دیا، کچھ بھی نہیں لکھا ہے کرایہ، کچھ بھی نہیں لکھا ہے، صرف کیا لکھا ہے؟ مکان کے لیے میں نے اتنا ایڈوانس دیا، اتنا لکھ دیا ہے آپ نے۔ جو آدمی پڑھے گا، ایڈوانس سے یہ کوئی چیز آپ خریدتے ہیں تو اس میں بھی قیمت پوری نہ دے کر کے پہلے کیا دیتے ہیں؟ ایڈوانس دیتے ہیں، بلکہ ایڈوانس کا لفظ اسی کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اب پڑھنے والا یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایڈوانس کون سا ہے، یہ جو مکان کا ایڈوانس دیا وہ کس کے لیے دیا ہے؟ خریدنے کے لیے دیا ہے، اور یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ کرائے پر لینے کے لیے دیا ہے۔ پڑھنے والا تو کچھ بھی سمجھ سکتا ہے، اب جو لکھنے والا ہے اس کو معلوم ہے کہ وہ کس لیے دیا تھا۔ اب اگر اس نے یہ بیان کر دیا ہے، کسی کے ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا کہ میں نے یہ ایڈوانس کرائے پر لینے کے لیے دیا تھا، تبھی وہ صحیح معنی معلوم ہو سکتا ہے، ورنہ لوگ بیان کرتے رہیں گے معنی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو بیان کرتے رہیں گے لوگ۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ہاں، یہ ہے معاملہ۔ 2 اور 2 کتنا ہوتا ہے؟ 4 ہوتا ہے جی۔ 2 اور 2 22 بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بولیے۔ 1 اور 1 2 ہوتا ہے، اور 1 اور 1 11 بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے ایک صاحب نے ایک شخص کو ایسے بھی کہا کہ 3 اور 3 6 ہوتا ہے، اور 3 اور 3 لکھیں گے تو 33 بھی ہوتا ہے۔ تو اس نے وہ لکھا ہوا 3 اور 3 لکھا ہوا اس پہ موجود تھا، وہ ایک ٹین وغیرہ جیسے ہوتے ہیں، یہ میٹل کہہ لیجئے، جو اس پہ لکھا ہوا تھا، یہ 3 ایسے بنا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا نہیں، 3 اور 3 8 بھی ہوتا ہے، دونوں کو ایسے جوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ 8 ہو گیا۔ تو یہ معاملہ 3 اور 3 کو ضرب کریں گے تو 9 بھی ہو جائے گا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ یہ تو 3 اور 3 کتنا ہوتا ہے یہ الگ پوچھنے، جہاں پہ بات کہی جا رہی ہے آدمی وہاں موجود ہے تو وہ تو سمجھ سکتا ہے
لیکن صرف لکھی ہوئی بات ہو تو پوری بات جو پوچھنے والا ہے وہ کیا مراد لے رہا ہے، جب تک وہ نہ بتائے تب تک آپ کو پورے طریقے سے بات واضح نہیں ہوتی۔ آپ ایگزام میں بیٹھے ہوں گے ایگزام لکھنے کے لیے، بہت سارے ایگزام دیے ہوں گے، تو ایگزام میں دو طرح کے کویشچن ہوتے ہیں، ایک آبجیکٹیو ٹائپ کے ہوتے ہیں اور ایک سبجیکٹیو ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ تو آبجیکٹیو والے میں پریشانی نہیں ہوتی ہے، پریشانی کہاں ہوتی ہے؟ سبجیکٹیو۔ اب یہ سوال کیا ہے، اس کا جواب کتنا لکھنا ہے وہ پورا واضح نہیں رہتا ہے کہ ہم کو کہاں سے کہاں تک اس کا جواب لکھنا۔ لکھتے جاؤ وہ جواب ختم نہیں ہوگا۔ ایک آدمی تھوڑا سا لکھتا ہے اور ایک آدمی زیادہ لکھتا ہے، کیونکہ سوال کرنے والے کا مقصد کیا ہے وہ اتنا اس میں واضح نہیں ہوتا ہے۔ جیسے یہ پوچھ لیا کسی نے، ہم انگلش میں سے ناؤن کہتے ہیں، اردو میں ہم اسم یا عربی میں بھی اسم کہتے ہیں، اسم کی کتنی قسمیں ہیں بتاؤ، کائنڈ آف ناؤن جیسے۔ اب وہ مذکر مؤنث بھی اسم کی قسم ہے، واحد تثنیہ اور جمع بھی اسم کی قسم ہے، معرفہ اور نکرہ بھی کس کی قسم ہے؟ اسم کی۔ انڈیفینٹ انڈیفینٹ جسے بولتے ہیں، یہ سب کس کی قسم ہے؟ اب پوچھنے والے کی مراد کیا ہے اب ہم کو نہیں پتا۔ تو جب تک وہ خود نہ بتائے کہ آپ معرفہ اور نکرہ ہونے کے لحاظ سے اسم کی قسمیں بتاؤ، تب تک آپ کو نہیں معلوم ہوگا۔ تو ایک بچہ جواب لکھتے گا تو پورا لکھ دیتا ہے، اور ایک کوئی ایک قسم لکھتا ہے تو الگ الگ جواب ہو جاتا ہے اس میں۔ تو زبان جاننے کے باوجود بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، کیا پوچھا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، ہم کو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو قرآن کی تفسیر کا بھی یہ معاملہ ہے کہ قرآن کی تفسیر میں ایک بڑا حصہ قرآن کا ایسا ہے کہ آپ کو زبان معلوم ہے تو آپ اس کی تفسیر کر سکتے ہیں، اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ جیسے اب میں آپ کو جو ہے اس کی ایک دیتا ہوں، کہاں پریشانی ہوتی ہے اور کہاں پریشانی نہیں ہوتی ہے وہ مسئلہ۔ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لا ریب فیہ، شروعات یہیں سے تو وہیں سے کرتے ہیں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہاں تک آپ نے پڑھ لیا، آپ کو معلوم ہے عربی زبان کے لحاظ سے کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ معنی آپ کو معلوم ہو گیا عربی کے لحاظ سے۔ متقی لوگ کون ہیں یہ صرف عربی جاننے سے یہ نہیں سمجھ سکتے، اس کے بارے میں جانکاری نہیں مل سکتی کہ متقی ہے کون لوگ ہیں، اس سے کون لوگ مراد ہیں، متقی کن کو کہا جائے گا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی یہاں کیا مراد ہے یہ ہم کو کہاں سے معلوم کرنا پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اگر بتایا تو رسول نے بتایا ہوگا، یا رسول نے صحابہ کو بتایا تو صحابہ نے بتایا ہوگا، اس کے لحاظ سے یہ چیز ہوتی ہے۔ یا قرآن میں کہیں اور بھی اگر بیان ہے اس طرح کا تو اس کی روشنی میں تقوی کا بیان کیا آیا ہوا ہے قرآن میں، اس کی روشنی میں ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے صرف زبان جاننے کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صراط الذین انعمت علیہم، پڑھتے ہیں نہیں؟ اب ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، عربی زبان جانتے ہیں تو آپ کو اتنا معلوم ہوا، لیکن آپ کو کن پر انعام کیا وہ تو عربی زبان جاننے سے نہیں معلوم ہوگا۔ تو یہ حصہ قرآن کا ایسے ہی غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستہ نہیں جس پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو راستے سے بھٹک گئے۔ اب یہ مغضوب علیہم کون ہے، گمراہ لوگ کون ہیں، اب یہ صرف عربی زبان جاننے سے نہیں معلوم ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کیا معلوم ہو، قرآن میں کہیں اور اس کا بیان آیا ہے یا نہیں آیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا ہے نہیں کیا ہے، یا صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے یا نہیں، کیونکہ صحابہ کے بیان کرنے میں یہ گنجائش رہتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے بیان کیا ہو سکتا ہے، اس لیے وہ بات جو ہے صحابہ نے بیان کیا ہے نہیں کیا ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ابھی خلاصہ پوری بحث کا یہی ہے کہ قرآن کی تفسیر میں عربی زبان کا اپنا ایک ہے رول، اس کا بھی اپنا ایک کردار ہے، لیکن قرآن کے ایسے حصے بھی ہیں
جس کو صرف عربی زبان جاننے کی وجہ سے آپ حل نہیں کر سکتے، اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے، صرف عربی زبان جاننے کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ اور میں نے آپ سے کہا یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، ایسا نہیں صرف قرآن کا معاملہ ہے، یہ ہر زبان میں ہوتا ہے کہ زبان جاننے کی وجہ سے صرف آپ بعض کتابیں نہیں سمجھ سکتے، جب تک کہ اس کے بارے میں پورے طریقے سے آپ کو معلومات نہ ہو جائیں تب تک آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ یہ دوسری زبانوں میں بھی ہوتا ہے، پورے طریقے سے آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ اور بھی چیزیں زبان جاننے کے علاوہ اس میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو یہ قرآن کی تفسیر کا معاملہ تھا۔ اسی طریقے سے قرآن کی تفسیر کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے قرآن میں جو پروناؤن استعمال کیے گئے ہیں اس کو جاننا، اس کے بغیر تفسیر نہیں کر سکتے، جس کو ہم عربی میں ضمائر کہتے ہیں، کیونکہ ضمائر کو سمجھنے سے ہی کہ یہ ضمیر، یہ پروناؤن کس ناؤن کی طرف ہے، پہلے کون سا اس کے لیے ناؤن آیا ہوا ہے، اس کو جانیں گے ہم، تب اس کا صحیح معنی کر سکتے ہیں، نہیں تو ہم صحیح معنی نہیں کر سکتے۔ زبان جانتے ہیں لیکن صحیح معنی نہیں کر سکتے۔ قرآن میں کہا اللہ تبارک و تعالی نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا گیا، کن سے کہا گیا؟ آپ زبان جانتے ہیں تو صرف اتنا جانیں گے کہ جب ان سے کہا گیا، کن سے کہا گیا؟ ہاں بولیے، کن سے کہا گیا؟ اب وہ چیز قرآن میں آپ کو پہلے یا بعد میں دیکھنا پڑے گا کہ کن سے کہا گیا، کن کے بارے میں یہ بات کہی گئی، منافقین کے بارے میں کہی گئی ہے یا مومنین کے بارے میں کہی گئی یا مشرکین کے بارے میں کہی گئی ہے، کن کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، تو اس کے ذریعے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ ایک چیز ہے تو قرآن کی تفسیر کے تعلق سے۔ تو قرآن کی تفسیر میں زبان جاننے کی بھی اہمیت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، قرآن سمجھنے کے لیے بھی زبان جاننے کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، لیکن صرف زبان جاننا یہ کافی نہیں ہوتا ہے قرآن کی تفسیر کے لیے، بلکہ قرآن کی تفسیر کے لیے زبان جاننے کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ایک مفسر کے آداب کیا ہیں، تفسیر کرنے کے لیے اس کے آداب کیا ہیں، انشاءاللہ اب یہ آداب مفسر آپ کے سامنے جو ہے اس کو بیان کریں گے، لیکن قرآن کی تفسیر کی جو ترتیب تھی وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا، اور یہ مسئلہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو ہے واضح ہو گیا ہے۔ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، صحابہ کے اقوال کے ذریعے سے، تابعین کی بات بھی اس کے اندر آتی ہے، پھر عربی زبان جو جانتے ہیں اس کے لحاظ سے، لیکن عربی زبان کی اس میں اہمیت جو ہوتی ہے وہ کس حیثیت سے ہوتی ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کیا۔ صرف عربی زبان جاننا کافی نہیں ہوتا ہے اس کے لیے، اور بھی کیا چیزیں ہیں اس کے لیے ضروری، انشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سامنے پھر آئندہ درس میں آئیں گی۔ فی الحال اس درس کو یہاں روک کر کے دوسرا درس جو تقریباً عقیدے کا درس ہو گیا ہے